جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے جو تحریری طور پہ دیا تھا اس کو پڑھیں تو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کی آواز کے لیے، مینڈیٹ کے لیے. یہ دو مطالبات ہم نے لکھا ہے. دیز آر پری ریکوزٹس فار اے وائڈر کانورسیشن. وائڈر کانورسیشن کا مطلب ہے کہ تمام معاملات جن میں الیکشن کا لوٹنا شامل ہوگا، بالکل پہلے پیرے میں آپ دیکھیے تو ہم نے الیکشن کے لوٹنے کی بات کی ہے. ہم نے لکھا ہے دیز آر پری ریکوزٹ فار اے وائڈر کانورسیشن. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی. 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے کسی آئینی نوعیت کے فیصلے کے خلاف داخل کر دی گئی ہے اس ترمیم کے آنے سے پہلے بھی، تو وہ فوراً آئینی جو بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، وہاں جائے گی. اب ہمارے لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول صورتحال ہے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہمارا مروجہ قانون ہے، پوری دنیا کا قانون ہے، اسی بینچ نے ریویو سننا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے قانون بدل دیا، آئین بدل دیا، اور وہ بھی اغواکاری کے ذریعے کہ اب وہ ریویو انہی ججوں کے پاس جائے گا جو پہلے ایک رائے دے چکے ہیں اس حوالے سے، جو کہہ چکے ہیں کہ اکثریتی فیصلے کو نہ مانو. یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک اقلیتی بینچ جو ہے یا اقلیتی ممبران ایک بینچ کے یہ کہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو مت مانو. نہیں سن لیجئے نا، سن لیجئے، چونکہ ریویو وہاں پڑا ہوا ہے. اگر وہ ریویو حکومت کا کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام مخصوص نشستوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ ہے اس وقت صورتحال. ریویو پڑا ہوا ہے، ہماری کنٹیمپٹ کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے 2 حکم آ چکے ہیں 8 ممبر بینچ کے. الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہم اس معاملے کو بالکل آگے لے کے جائیں گے، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے وجود کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. پیر والے دن سے وہ معاملہ آگے چلے گا. اگر 26ویں آئینی ترمیم کسی طریقے سے ختم ہوتی ہے، آئینی طریقے سے آئینی بینچ ہی اس کو ختم کرتا ہے، تو پھر حالات یکسر بدل جاتے ہیں. پھر جو ہمارا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس کا ریویو اسی بینچ کے پاس واپس جائے گا جس نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل نئے بینچ کے پاس یہ جا رہا ہے معاملہ. تو یہ آپ کا تیسرا بھی تھا آپ کا ایک سوال. جی کمیٹی بھی آپ نے خود سے دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ اس کمیٹی میں جو آپ نے کمیشن قائم کرنے ہیں وہ تو بالکل ایک اصول کی بات ہے نا. آپ اس اصول کی بات پہ ہم سے اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو باقی جو جزیات ہیں ان پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سچ جاننا ہی نہیں، 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. جزیات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن 2015 میں ایک کمیشن قائم ہوا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے. ناصر الملک صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی. ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ چونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں، الیکشن اپیلیں، الیکشن پٹیشنیں چل رہی ہیں، اس لیے الیکشن کے حوالے سے کمیشن نہیں بن سکتا. وہ معاملات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ایک اوور آل جو جائزہ لینا ہوتا ہے، ایک جو عمومی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا ہوا.